اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عمرانیات جو کہ 14ویں کلاس کے لیے ہے، اس کا ہم باب نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7 ہے ایمائل ڈرخائم کے بارے میں۔ ایمائل ڈرخائم فرانسیسی تھا اور اگسٹ کامٹے کا زبردست پیروکار تھا۔ اس کا مطالعہ زیادہ تر گروہی استحکام پر رہا ہے۔ ڈرخائم کا تعلق فعلی مکتبہ فکر سے تھا، گروہی استحکام پر اس کے نظریات حسب ذیل ہیں۔ ڈرخائم کے نظریات میں سے سب سے پہلا نظریہ معاشرتی حقائق کا نظریہ۔ ڈرخائم نے فرد کو نہیں بلکہ گروہ کو سماجی حقیقت قرار دیا ہے، یعنی گروہ کا وجود ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا وجود انسانی معاشرے میں لا ابدی ہے، یعنی کوئی معاشرہ بغیر گروہ کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ سماجی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب معاشرے میں موجود ہے۔ بقول ڈرخائم، انسان کی معاشرتی زندگی میں کچھ حقائق ایسے ہیں جنہیں نہ بیان کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ کام کرنے، سوچنے اور محسوس کرنے کے اطوار موجود ہیں جو فرد سے باہر ہیں۔ ان میں طاقت موجود رہے جو اس فرد پر پورا دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس میں عوامی اخلاق کے اصول، خاندانی اور مذہبی رسومات اور پیشہ ورانہ طریقہ کے اصول شامل ہیں۔ ڈرخائم نے ان حقائق کو معاشرتی حقائق بتایا اور ان کا مطالعہ عمرانیات کا اہم حصہ ہے۔ اگر معاشرتی تنظیم بھی موجود نہ ہو تب بھی سماجی حقائق سماجی لہروں کی طرح موجود ہیں۔ جس طرح جذبات اور غصے کی لہریں ایک فرد کو ہجوم میں اٹھتی ہیں، ایسی لہریں واقعی معاشرتی ہوتی ہیں کیونکہ فرد ان کا دباؤ باقاعدہ قائم رہتا ہے۔ ڈرخائم نے جس طرح معاشرتی حقیقت کو بیان کیا، اس کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ فرد پر معاشرے کا بیرونی دباؤ قائم رہتا ہے جب تک وہ معاشرے کا فرد رہتا ہے۔ یہ بیرونی دباؤ فرد کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یہ دباؤ معاشرے کی اداراتی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر اخلاق و آداب کے اصول شامل ہیں جو معاشرے میں معمول ہیں۔ یہ اصول ہی معاشرتی حقائق ہیں۔ ان کے دباؤ کے تحت فرد اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان کو ہم معاشرتی معمولات بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاشرتی واقعات کی جڑ گروہ کے عقائد اور فعال میں ہیں۔ سوچنے اور کام کرنے کے لیے ایسے انداز جو بار بار دہرائے جائیں اور افراد میں بطور نمونہ کے قائم ہو جائیں کو معاشرتی حقائق کہتے ہیں۔ ایسے نمونے ہی معاشرتی حقائق ہیں اور ایک جسم کی شکل یہ اختیار کر لیتے ہیں اور ایک ٹھوس حقیقت بن جاتے ہیں۔ معاشرتی حقائق کی اقسام۔ ڈرخائم نے معاشرتی حقائق کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ مادی حقائق، ان میں تمام مادی چیزیں، عمارتیں، گھر وغیرہ شامل ہیں جو کہ فرد کے کردار کو متاثر کرتی ہیں۔ غیر مادی حقائق، ان میں تمام غیر مادی عناصر، معمولات، مذہب، ثقافت وغیرہ شامل ہیں جو کہ فرد کے کردار کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈرخائم کی نظر میں غیر مادی حقائق زیادہ اہم ہیں۔ ڈرخائم نے عمرانیات کو معاشرتی حقائق کے مطالعہ کا نام دیا ہے۔ معاشرتی حقائق 2 طریقے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے اس طاقت سے جو وہ افراد پر دباؤ ڈالتے ہیں اور جس کا اظہار معاشرتی منظوری سے ہوتا ہے۔ دوسرا ان حقائق کے ایک گروہ میں نفوذ سے ہوتا ہے۔ ڈرخائم نے تقلید کو انفرادی عمل قرار دیا ہے اور یہ ایک معاشرتی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اثرات معاشرتی زندگی پر ہیں۔ اس کے برعکس سماجی ادارے معاشرتی حقائق ہیں کیونکہ گروہ کی اجتماعی زندگی نے ان کے عقائد اور آداب کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ ادارے فرد سے باہر اس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس وجہ سے ڈرخائم نے سوشیالوجی کی تعریف میں کہا ہے کہ یہ اداروں کی سائنس ہے۔ ڈرخائم کے قول کے مطابق معاشرتی حقائق چیزوں کی مانند ہیں۔ ڈرخائم سے پہلے مفکرین نے سوشیالوجی پر تصوراتی بحث کی ہے، کسی نے اسے ٹھوس چیزوں کی مانند پیش نہیں کیا۔ معاشرتی حقائق انفرادی خواہشات کی پیداوار نہیں ہیں، اس لیے نفسیاتی تحقیق کے تحت نہیں آتے۔ یہ فرد سے باہر ہیں اور اس کے کردار کو متاثر کرتے ہیں، بدلتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی حقائق اور معاشرتی حقائق ایک دوسرے سے وابستہ ہیں لیکن ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہو جاتے۔ انفرادی اور معاشرتی حقائق دونوں ایک دوسرے سے متوازی ہوتے ہیں۔ اب وضاحت کرتے ہیں مزید اس کی۔ معاشرتی حقائق سے ڈرخائم کی یہ مراد ہے کہ فرد پر بیرونی طور پر ایسی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ معاشرتی معمولات اور رسم و رواج کی پابندی کرتا ہے۔ معاشرتی معمولات کے خلاف
معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی پر ملنے والی سزا سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر اس پہ بیرونی طور پر قائم ہوتا ہے۔ معاشرتی حقیقت وہ معاشرتی دباؤ ہے جو معاشرتی و ثقافتی معمولات کی وجہ سے افراد پر قائم ہوتا ہے۔ یہ دباؤ ہر طبقے میں، ہر درجے میں، ہر فرقے میں، ہر گروہ میں، ہر محلے میں اور ہر شہر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ معمولات کا نظام معاشرے کے ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دباؤ یا ڈر فرد پر چونکہ بیرونی طور پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ معمولات کی خلاف ورزی ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہوں، اور وہ اپنے گھر میں، کمرے میں، رات کی تاریکی میں، سنسان گلی میں اور دیگر افراد سے الگ ہو کر معمولات کی خلاف ورزی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کیونکہ معاشرتی دباؤ ایسے مواقع پر موجود نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، اور اسے یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے جرم کا دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی دباؤ خوف نہیں ہے جو اسے جرم کے ارتکاب سے باز رکھے۔ اس لیے معاشرتی دباؤ جرم کا کلی سدباب نہیں ہے۔ ڈرخائم کے اس نظریے سے ثابت ہوا کہ معاشرتی حقیقت کا نظریہ فرد کی معاشرتی زندگی کی پیداوار ہے۔ فرد کی تربیت کے دوران جس قدر ثقافتی اقدار، عقائد اور معمولات کا زور ہوگا، اس قدر وہ اپنے کردار میں معاشرتی حقائق کا دباؤ زیادہ محسوس کرے گا اور معمولات کی خلاف ورزی کم سے کم کرے گا۔ اگر فرد کی تربیت میں معمولات پر زور نہیں دیا گیا تو وہ ان کی خلاف ورزی عام کرے گا۔ اسی طرح معاشرتی حقائق کی اہمیت اس کی نظر میں بہت کم ہوگی۔ دوسرا نظریہ سماجی استحکام کا نظریہ ہے۔ ڈرخائم کہتے ہیں کہ تقسیم کار کی بنا پر معاشرے میں معاشرتی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ قدیم اور ترقی یافتہ معاشروں کا مقابلہ کرتے وقت وہ قدیم معاشرے کو میکانی اور ترقی یافتہ معاشرے کو عضوی استحکام کہتا ہے۔ میکانی استحکام اس طرح معاشرے میں پایا جاتا ہے جس کے افراد میں یکسانیت پائی جاتی ہو۔ عضوی استحکام اس طرح معاشرے میں پایا جاتا ہے جس کے افراد میں سماجی اور معاشرتی اختلاف موجود ہوں۔ سپینسر نے اس فرق کی متجانست اور غیر متجانست سے تعبیر کیا ہے۔ اس فرق کی متجانست اور غیر متجانست سے تعبیر کیا ہے۔ میکانی وہ استحکام ہے جو یکساں خواص والے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ میکانی معاشرہ، میکانی استحکام والے معاشرے کو ہم دیہی معاشرے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں افراد کی معاشرتی زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اکثر لوگوں کے پیش یکساں ہوتے ہیں، معیار زندگی ملتا جلتا، سماجی تفاعل کے انداز بھی یکساں ہے، سماجی تغیر میں مزاحمت پائی جاتی ہے، معمولات اور اقدار بھی ہموار ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے لوگ دراصل قدیم رسم و رواج کا مرکز ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے کو ہم سادہ معاشرہ بھی کہتے ہیں۔ عضوی معاشرہ، عضوی استحکام والے معاشرے کی مثال بلدیاتی معاشرے سے دی جا سکتی ہے، جہاں قدیم کی بجائے جدید رواجوں یعنی فیشن کا دور و درا ہوتا ہے، نئی نئی راہیں پائی جاتی ہیں، سماجی تغیر آسان ہوتا ہے، سماجی تفاعل کے انداز گروہ در گروہ مختلف ہوتے ہیں، برادریوں کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے، بے شمار پیشے پائے جاتے ہیں، ثقافتی معمولات و اقدار غیر یکساں ہیں۔ ایسے معاشرے کو پیچیدہ معاشرہ کہتے ہیں۔ العصبیہ اور سماجی استحکام مماثلت، ڈرخائم کا سماجی استحکام کا یہ نظریہ علامہ ابن خلدون کے نظریہ العصبیہ سے ملتا جلتا ہے۔ دونوں کے نظریات میں یکسانیت کی بنیاد پر گروہی استحکام یعنی اتحادی قوت پائی جاتی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک قبائل میں یہ جذبہ اس لیے شدید پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے معاشرتی و ثقافتی زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ڈرخائم کے نزدیک یکسانیت کی بنیاد پر اجتماعی ضمیر کی قوت شدید ہوتی ہے اور معاشرے میں میکانی استحکام پایا جاتا ہے۔ العصبیہ اور سماجی استحکام میں فرق، دونوں کے نظریات میں فرق یہ ہے کہ العصبیہ میں گروہ کی یکسانیت کی بنیاد پر اتحادی قوت قائم ہوتی ہے اور یہ ایک مؤثر قوت کا کام دیتی ہے، یعنی اس جذبے سے سرشار ہو کر جو کام بھی کوئی گروہ کرے گا وہ بامعنی ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اس نظریے میں گروہ میں اتحادی قوت کا قیام اور حرکت میں آنے پر ایک مؤثر قوت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ ڈرخائم کے سماجی استحکام کے نظریے میں اس نے یکسانیت کی بنیاد پر میکانی استحکام والا معاشرہ قائم کیا اور اختلافات کی بنیاد پر عضوی استحکام والا معاشرہ۔ ڈرخائم کا یہ نظریہ معاشرتی ساکھ سے تعلق رکھتا ہے اور ساکن عمرانیات میں شامل ہے، جبکہ ابن خلدون کا العصبیہ معاشرتی ساخت کے علاوہ وظیفی نہج سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس میں سماجی عمل کی راہ بھی پائی جاتی ہے اور معاشرتی اختلافات بھی ابن خلدون کے العصبیہ سے خارج ہیں۔ العصبیہ کا نظریہ زیادہ مؤثر ہے بنسبت ڈرخائم کے نظریہ سماجی استحکام کے۔ تیسرا نظریہ اجتماعی ضمیر کا نظریہ ہے۔
ڈرخائم کے خیال کے مطابق میکانی معاشرے میں اجتماعی ضمیر کا معیار بہت سخت ہے۔ اجتماعی ضمیر کی ڈرخائم نے اس طرح تعریف کی ہے: عقائد اور جذبات کا وہ مجموعہ جو معاشرے کے متوسط افراد میں پایا جاتا ہو اور اپنا علیحدہ نظام قائم کرتا ہو، اجتماعی ضمیر کہلاتا ہے۔ اجتماعی ضمیر افراد میں پایا جاتا ہے چونکہ انسانی یکسانیت کی یہ پیداوار ہے، اس لیے جب معاشرے کے افراد میں یکسانیت اعلیٰ درجے پر قائم ہو جاتی ہے تو یہ بھی سخت ہو جاتی ہے۔ وہ حالت قدیم طرز کے معاشرے میں پائی جاتی ہے جنہیں میکانی معاشرہ کہتے ہیں۔ ہر فرد میں دو ضمیر ہوتے ہیں، ایک وہ جو معاشرے کے گروہ میں شرکت کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو افراد کے لیے انوکھا ہوتا ہے۔ عضوی استحکام والے معاشرے میں یہ تقسیم کار کی افزائش سے پیدا ہوتا ہے۔ تقسیم کار سے معاشرے کے افراد میں غیر یکسانیت پیدا ہوتی ہے، جس سے ان میں ایک دوسرے پر انحصار پیدا ہوتا ہے اور باہمی انحصار کا اظہار افراد کے اذہان اور اخلاق پر پڑتا ہے اور بالآخر عضوی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ جوں جوں عضوی سالمیت بڑھتی ہے، اس قدر اجتماعی ضمیر کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ وہ ترقی یافتہ معاشرے جن میں عضوی استحکام پایا جاتا ہے اخلاقی ترقی کا اظہار کرتے ہیں، مساوات، آزادی، بھائی چارہ اور انصاف کی اقدار پر زور دیتے ہیں۔ اجتماعی ضمیر کو ڈرخائم نے عقائد و جذبات کا مجموعہ قرار دیا ہے اور ایسے افراد میں پایا جاتا ہے جو معاشرے میں متوسط درجے کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی نہ امیر ہو نہ غریب۔ یہ لوگ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس لیے ان کے عقائد و جذبات کو اجتماعی ضمیر یا معاشرے کے دل کی آواز قرار دیا ہے۔ میکانی معاشرہ اور اجتماعی ضمیر۔ دوسری اہم بات اجتماعی ضمیر کے بارے میں یہ کہی ہے کہ میکانی معاشرے میں یہ ضمیر شدت اختیار کرتا ہے، یعنی یکسانیت رکھنے والے معاشرے میں اجتماعی ضمیر کی آواز سخت ہوتی ہے اور وہاں اسے دبانا کچلنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے پاکستانی معاشرے دیہی ہو یا بلدیاتی میں اجتماعی ضمیر سخت پایا جاتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے بلدیاتی علاقے بھی میکانی معاشرے کے بہت سے خواص رکھتے ہیں۔ اجتماعی ضمیر قوم کی آواز ہوتی ہے جو قومی اقدار و عقائد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ عضوی معاشرہ اور اجتماعی ضمیر۔ اس کے برعکس عضوی سالمیت والے معاشرے میں جہاں صنعتی و تعلیمی ترقی عام ہو اجتماعی ضمیر کی اہمیت کم پائی جاتی ہے۔ لوگ اسے قدیم روایت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی صنعتی و کاروباری اداروں کو مقدم سمجھتے ہیں۔ عضوی معاشرے میں یہ غیر یکسانیت کی بنا پر گروہی سالمیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے معمولات ابھرتے ہیں جس سے گروہی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اسے عضوی استحکام کہتے ہیں اور عضوی سالمیت بھی کہتے ہیں۔ مساوات و بھائی چارے کی بنیاد پر اخلاقی اقدار ابھرتی ہیں۔ عضوی معاشرے میں اجتماعی ضمیر کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی میکانی معاشرے میں ہوتی ہے۔ خودکشی کا نظریہ۔ ڈرخائم کا نظریہ خودکشی سماجی دباؤ کے نظریے کی ایک شکل ہے جس کا سماجی بیداری سے گہرا تعلق ہے۔ ڈرخائم نے خودکشی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: موت کے تمام واقعات جن کا نتیجہ بلا واسطہ طور پر خود متعافی یعنی متعفی مرنے والے کے مثبت یا منفی فعل کی وجہ سے ہوا ہو اور اس انجام کو وہ جانتا ہو، خودکشی کہلاتا ہے۔ معاشرے میں افرادی بد نظمی سے خودکشی ہوتی ہے یا معاشرہ فرد سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی جان دے گا، کیونکہ معاشرے میں فرد کی سالمیت انتہائی گہری ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں گروہی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں تو معاشرتی تعلقات میں بد نظمی کی وجہ سے خودکشی ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں خودکشی کے واقعات تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ واقعات فرد کی معاشرتی تعلقات میں بد نظمی ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں خودکشی کی شرح مختلف پائی جاتی ہے۔ یہ اختلافات سماجی ساخت میں اختلاف کی وجہ سے ہیں۔ ہر علاقے میں سماجی ساخت دوسرے علاقوں سے مختلف ہے، اس لیے یہ شرح بھی تغیر پذیر ہے، بلکہ خاص طور پر معاشرتی سالمیت کے فرق پر ہے۔ جہاں معاشرتی سالمیت زیادہ ہے اس علاقے میں خودکشی کے واقعات کم پائے گئے ہیں، اور جس علاقے میں معاشرتی سالمیت کم ہے وہاں خودکشی کے واقعات زیادہ پائے گئے ہیں۔ خودکشی کی اقسام۔ ڈرخائم نے خودکشی کی مندرجہ ذیل 4 قسمیں بیان کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی انائی خودکشی۔ گروہی سالمیت جب کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی معاشرے کے بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس قسم کی خودکشی رونما ہوتی ہے۔
یہ واردات زیادہ تر غیر شادی شدہ اور عیسائی فرقہ پروٹیسٹنٹ میں پائی جاتی ہے۔ جب فرد اپنی گھریلو زندگی میں کوئی چاشنی اور دلچسپی نہیں پاتا، جب اس کی ابتدائی و ثانوی گروہوں کے افراد اس سے دلچسپی کھو دیتے ہیں، جب وہ اپنے طبقے کے افراد کی معاشرتی زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا اور طبقے کے افراد اس کی زندگی میں حصہ نہیں لیتے، تب وہ فرد خود کو تنہا خیال کرتا ہے۔ وہ اپنے زندہ رہنے کو اہم نہیں جانتا، اس کے لیے زندگی اور موت دونوں برابر ہوتی ہیں۔ زندگی اس کے لیے بے سود ہوتی ہے، تب وہ خودکشی کرتا ہے۔ انائی خودکشی میں فرد اس معاشرتی گروہ سے کٹ جاتا ہے جس میں اس کی تربیت ہوئی تھی، گروہی معمولات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے گروہی کردار میں حصہ نہیں لیتا اور نہ ان میں دلچسپی لیتا ہے۔ محلے میں یا عزیزوں میں کسی کی شادی ہو یا موت یا پیدائش، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ وہ ان میں شرکت کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اس کی سوچ و فکر ہر وقت اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، نہ دوسروں سے اپنی حاجات میں مدد طلب کرتا ہے اور نہ دوسروں کی ایسی مدد دیتا ہے اور دوسروں کو نہ کوئی مدد دیتا ہے۔ اس کی طبیعت قہر و درویش برجان درویش کے مصداق ہوتی ہے، اس طرح وہ اندر ہی اندر کٹتا رہتا ہے۔ ایسی شخصیت کو ہم دروبیں کہتے ہیں، جس کو اس شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شکل ہے جس میں یعنی گلدائرہ ہے، گلدائرے کے اندر فرد یعنی خود اپنی ذات میں گھرا ہوا ہے۔ ایسا فرد جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی سلب ہو جاتی ہے، جس سے خود کو لاچار اور بے بس پاتا ہے اور معاشرے کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا ہے۔ ایسے فرد کے معاشرتی تعلقات دوسرے افراد سے کمزور پڑتے جاتے ہیں اور نئے تعلقات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ثانوی گروہ بھی لامحدود ہوتا جاتا ہے۔ عام طور پر ترقی یافتہ معاشروں میں انائی خودکشی کی واردات کثرت سے پائی جاتی ہے، یا جو معاشرے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں وہاں بھی یہ شرح تیز ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر واقعات اسی نوعیت کے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی انائی خودکشی کے واقعات پائے جاتے ہیں۔ خاوند بیوی کے مابین عدم مطابقت بھی انہی میں سے کسی کو خودکشی یا قتل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کئی افراد گھریلو ماحول میں عدم مطابقت کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں یا گھر سے نکل جاتے ہیں، جن کی تلاش میں گھر والے پریشان ہو کر اخبار، ریڈیو کے ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ کالج کے چند طلباء کو دیکھا جو گھر کے ماحول سے بیزار تھے اور اس حالت میں انہوں نے دماغی توازن کھو دیا۔ اسی طرح سینکڑوں ہزاروں واقعات ہر سال رونما ہوتے ہیں جن میں کامیاب و ناکام انائی خودکشی پائی جاتی ہے۔ معاشرتی زندگی کے ماحول میں عدم مطابقت ہی کسی کی خودکشی کا سبب ہوتی ہے۔ معاشرتی معمولات کمزور جب پڑتے ہیں تو پھر گروہی سالمیت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب گروہی سالمیت ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو فرد کا جینا بیکار ہوتا ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے، اور خودکشی اسی وجہ سے اب کثرت پکڑتی جا رہی ہے۔ دوسرا ایثارانہ خودکشی ہے۔ اس میں فرد سماجی گروہ میں انتہائی گہری سالمیت پیدا کر لیتا ہے۔ سماجی گروہ سے باہر وہ کچھ نہیں جانتا۔ گروہی و ثقافتی اقدار کی خاطر وہ اپنی جان دینے سے بھی نہیں کتراتا۔ قدیم معاشروں اور معاشرہ کی قدیم روایات میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ جہاں ہندو معاشرے میں ستی کی رسم عام تھی، جہاں ایک عورت اپنے خاوند کی موت پر خود کو آگ سے زندہ جلا دیا کرتی تھی۔ ٹنڈرا کے سرد خطے میں بوڑھے اور بیکار لوگ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی طرح بھوک اور پیاس سے وہ مر جاتے ہیں، یا نوجوان طبقہ انہیں ان کے منشاء کے مطابق مار دیتا ہے۔ جدید معاشرے میں ایثارانہ خودکشی کے لیے افراد کو تیار کیا جاتا ہے۔ مثلا جنگ کے دوران فوج کے جوان اپنے آپ کو ملک و قوم کی دفاع کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے فوج جانتے تھے کہ ان کی قربانی بلا مقصد ہے، اس لیے ان کا جان دینا خودکشی کے مترادف تھا۔ اسلامی معاشروں میں جنگ و جہاد میں کام آنے والے مجاہدین ایک عظیم مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا ایثار خالص ہوتا ہے، وہ نہ تو زبردستی بھرتی کیے جاتے ہیں، نہ زبردستی آگے بڑھ کر شہید ہوتے ہیں، بلکہ ان کا ایثار کا جذبہ اسی عظیم مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی روایات کے مطابق ایسی موت کو شہادت کہتے ہیں، خودکشی نہیں کہتے۔ ایثارانہ خودکشی میں فرد کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ گروہ میں پوری طرح کھب جاتا ہے، گروہ کے معمولات کا احترام کرتا ہے کہ ان کی خاطر مالی و جانی قربانی بھی پیش کرنے کو تیار رہتا ہے۔
معاشرہ اور معاشرتی اقدار کو ذہنی اقدار پر مقدم جانتا ہے، قوم پر ہر قسم کی قربانی کرتا ہے، ذاتی مفاد کو قوم پر قربان کر دیتا ہے، فرد قوم کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، ثقافتی اقدار و روایات کی بحالی کے لیے بھرپور جد و جہد کرتا ہے۔ جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کا یہی حال ہوتا ہے اور وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں بھی پاکستانی فوج کے مجاہدین نے ایسے ہی ایثار کا ثبوت دیا اور ملک کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں لڑا دی۔ خودکشی کی اس قسم کی کو مندرجہ ذیل شکل سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کا ارتکاب عام طور پر بیرون بین شخصیت والے افراد کرتے ہیں۔ گروہ یا معاشرہ اور فرد جو ہے وہ گروہ اور معاشرے کو دیکھ کر اپنی زندگی جو ہے گروہ اور معاشرے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ایسے افراد فوری طور پر کسی عمل کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایثارانہ خودکشی کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ فوجیوں میں، مجاہدوں میں، علماء میں، طلباء میں اور وکلاء میں اور تیز پایا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں گروہی سالمیت شدید ہو، ایسے واقعات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قدیم ثقافت والے معاشرے بھی گہری سالمیت رکھنے کی وجہ سے ایثارانہ خودکشی کو زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ جو معاشرے مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، جن کی معیشت زیادہ تر غیر صنعتی ہے، جن کی معاشرتی زندگی میں دیہی خواص پائے جاتے ہیں، ان میں اس قسم کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں افراد پر ذمہ داری کا شدید احساس ہو، وہاں بھی افراد ایسی خودکشی یا قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستانی افواج میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں اور موت سے کھیل جاتے ہیں، جامِ شہادت نوش کرتے ہیں۔ معاشرتی معاملات سخت گیر اور اس کے آگے جو ثقافتی اقدار کا تحفظ و حصول، اور پھر گروہی سالمیت شدید، اور پھر زندگی پر لطف، قوم پر جانثاری، نتیجہ یہ کہ خودکشی، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ غیر معمولاتی خودکشی۔ تیسری قسم خودکشی کی غیر معمولاتی خودکشی۔ افراد کی غیر معمولاتی صورتحال کے نتیجے میں خودکشی کرنا غیر معمولاتی خودکشی کہلاتا ہے، لا معمولاتی خودکشی کہلاتا ہے۔ یہ اس حالت میں واقع ہوتا ہے جب معاشرتی معمولات و آداب شکستہ ہو جاتے ہیں۔ نیز جدید دور کی وجہ سے اچانک آنے والی تبدیلیاں اس کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اچانک ایک غریب آدمی بہت دولت مند ہو جائے یا کسی فرد کو غیر متوقع خوشی مل جائے تو معمولاتی خلا کی وجہ سے وہ اچانک خودکشی کا شکار ہوگا۔ جب معاشرے میں فرد کے کردار کی رہنمائی کرنے والے معاشرتی قوانین کمزور ہو جاتے ہیں تب اس قسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اگر کسی فرد کو غیر متوقع صدمہ، رنج یا نقصان پیش آئے تو اس کے ذہن میں ایک زبردست معمولاتی خلا واقع ہوتا ہے، وہ سوچ بھی نہ سکے گا کہ اب کیا کروں۔ ایسی صورت میں افراد عام طور پر خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لا معمولاتی خودکشی ایسی حالت میں واقع ہوتی ہے جب معمولات کا احترام خوف نہ رہے، حکومت کا قانون و نظام معطل ہو جائے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی طرح چاہیں کہ اس کی خلاف ورزی کریں، کسی کی جان و مال و آبرو محفوظ نہ رہے۔ ایسی حالت میں معاشرے پر خوف و غم طاری ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر یہی سوال ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں، معاشرتی آداب کا سر ختم ہو جاتا ہے، لوگوں پر مروتی اور مایوسی چھا جاتی ہے اور زندگی معطل ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، دلچسپیاں محدود ہو جاتی ہیں، شادیاں ملتوی ہو جاتی ہیں، مستقبل کے منصوبے بے متروک ہو جاتے ہیں یا ملتوی، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسی حالت میں افراد پر خودکشی کے اثرات وارد ہونے لگتے ہیں۔ کمزور دل کے افراد دل کے دورے میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو جاتے ہیں، حساس افراد دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، زندگی اور موت دونوں برابر ہو جاتی ہیں اور افراد پر خودکشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بقول ڈرکھائم، جب معاشرتی زندگی کا توازن بگڑتا ہے، چاہے اس میں فرد کے لیے کتنا ہی آرام اور ترقی ہو، تو اپنی مرضی کی موت کو دعوت دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے معاشرتی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی اچانک تبدیلی اس کی توقع کے خلاف ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا اور
نہ اسے مطابقت رکھتا ہے، اس کے زندہ رہنے کی خواہش خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بھی ایسی واردات مشاہدہ کی گئی ہے، جب اکلوتے بیٹے کی اچانک موت پر ماں نے خودکشی کر لی، یا باپ دماغی توازن کھو بیٹھا، یا خاوند کی غیر متوقع طلاق پر بیوی نے خودکشی کر لی اور یا خود کو آگ میں جلا دیا، یا ریل گاڑی کے نیچے کٹ مری۔ معاشرتی معاملات کا غیر متوقع طور پر غائب ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں معاملاتی خلاف پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں مستقبل میں اندھیرا نظر آتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے، اور یہ بھی نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے، بلکہ متوسط درجے کا یہ سسٹم بھی موجود ہے۔ تقدیرانہ خودکشی، یہ قسم ڈرکھائم نے اپنے مقالہ میں فٹ نوٹ میں پیش کی ہے۔ اس کے نزدیک جب معاشرے میں قاعدے اور ضابطے کی سختی سے پابندی کرائی جائے تو افراد میں تقدیرانہ خودکشی کا رجحان بڑھ جا سکتا ہے۔ ڈرکھائم کے نزدیک یہ ان افراد میں پائی جاتی ہے جو اپنے زندگی کا مستقبل دوسروں کے رحم و کرم پر سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کو اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوگ اس قسم کی سخت پابندیوں سے تنگ آ کر پھر خودکشی کرتے ہیں۔ مثلا ماضی میں غلاموں کو سخت پابندیوں میں رکھا جاتا تھا تو غلام ان سختیوں اور پابندیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے تھے۔ حال ہی میں پاکستان کے اسکولوں کے چند بچوں نے اسکول انتظامیہ کی سختی اور رویے کی وجہ سے خودکشی کی، جو کہ تقدیرانہ خودکشی کی مثال ہے۔ رولز آف ریگولیشن جب ہائی کر دیے جائیں تو اس وقت فیٹلسٹک سوسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ خودکشی کی شرح کو متاثر کرنے والے عوامل، خودکشی کی شرح کو درجہ ذیل عوامل گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ جنس اور خودکشی عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی گئی ہے۔ 1957 میں امریکہ میں 15,980 خودکشیاں ہوئی، جن میں سے 12,180 سفید فام مرد اور 3700 سفید عورتیں تھیں، جو 1,00,000 کی آبادی میں مردوں کے 1,1507 اور عورتوں کے لیے 407 کا تناسب تھا۔ خاندانی بد نظمی اور خودکشی، فرد میں بد نظمی عام طور پر شکستہ خاندان سے پیدا ہونے والے واقعات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ انائی خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ خودکشی کی شرح سب سے زیادہ متعلقہ ڈیورس میں ہے، یعنی طلاق یافتہ میں ہے، اس سے کم بیواؤں میں، اس سے کم کنواروں میں، اور سب سے کم شادی شدگان میں ہے۔ مذہب اور خودکشی، مذہب خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے اور متوفی کو آخرت میں جہنم کا ٹھکانہ قرار دیتا ہے۔ اس سے مذہب پر عقیدہ رکھنے والے افعال میں شرکت کرنے والوں میں خودکشی کی شرح کم ہوگی۔ مذہب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ افراد میں سماجی تنظیم کا گہرا رابطہ قائم کرتا ہے، جس سے خودکشی کے وہ حالات ختم ہو جاتے ہیں جو معاشرتی بد نظمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو مذہبی عقائد و افعال سے منسلک رہا، اس کی زندگی مذہب سے وابستہ رہی، تو وہ خودکشی کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ شہر بندی اور خودکشی، شہروں میں معاشرتی بد نظمی دیہی علاقوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ سروکن اور ضمیر مین نے کہا ہے کہ شہروں میں روایات، جذبات، عقیدے، دلچسپی اور تعلقات میں قربت کا طبقہ کم ہو رہا ہے۔ معاشرتی حرکت پذیری تیز ہے، معاشرتی تفاعل میں شدید مداخلت ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہری خواص رکھنے والے علاقوں میں خودکشی زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ جس قدر بڑا شہر ہو اتنی ہی خودکشی کے واردات زیادہ ہوں۔ معاشرتی حالات اور خودکشی اور مالی حالات میں براہ راست تعلق پایا جاتا ہے۔ جس طرح کاروبار گرتا ہے یا معاشرتی حالت گرتی ہے، تو اس طرح سے خودکشی امریکہ میں زیادہ پائی گئی ہے۔ مذہب کی معاشرتی وضاحت، مذہب کا نظریہ، ڈرکھائم نے مذہب کے متعلق اپنے مفروضے اس طرح قائم کیے ہیں کہ گروہی زندگی ہی مذہب کو پیدا کرتی ہے، یا اس سے پیدائش کا منبع ہے۔ مذہبی خیالات اور افعال ہی سماجی گروہ کو شکل دیتے ہیں۔ مقدس اور ناپاک کا
فرق عالمگیر ہے اور پوری معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈرخائم نے مقدس ان چیزوں کو کہا ہے جو انسان نے علیحدہ کر رکھی ہیں۔ ان میں مذہب، مذہبی عقائد، رسومات یا ایسی چیز جسے معاشرے نے خصوصی امتیاز کے طور پر مقرر کر دیا ہو شامل ہیں۔ انسان نے مقدس اور ناپاک میں فرق قائم رکھا ہے۔ جب کسی مقدس رسم میں شرکت کی جاتی ہے تو اس کا معاشرتی مقام اس فرد کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ڈرخائم نے مذہب کی تعریف یوں کی ہے: عقائد و افعال کا ایک جامع نظام جس کا تعلق مقدس چیزوں سے ہے مذہب کہلاتا ہے۔ مقدس عقائد اور افعال لوگوں کو اخلاق کی ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ مثلا مسجد، خانہ کعبہ، قرآن مجید وغیرہ مقدس چیزیں ہیں۔ بقول ڈرخائم مذہب کا منبع اور مقصد اجتماعی زندگی میں ہے، بلکہ مقدس معاشرے کی طے میں ایک جسامت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا اہم وظیفہ معاشرتی سالمیت کو پیدا کرنا، اسے تقویت دینا اور اسے قائم رکھنا ہے، بلکہ جب تک معاشرہ قائم ہے مذہب بھی قائم رہے گا۔ ڈرخائم کے نظریے کے مطابق معاشرے میں اجتماعیت و گروہی سالمیت صرف مذہب کی وجہ سے ہے۔ مذہب نہ ہوتا تو معاشرہ وجود میں نہ آتا اور افراد ایک ایک ہو کر ایک دوسرے سے بکھر جاتے۔ معاشرتی زندگی کا وجود نہ ہوتا، معاشرتی معمولات نہ ہوتے اور ثقافت نہ ہوتی۔ مذہب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ عقائد و افعال میں جامعیت و تنظیم کا نام مذہب ہے، اور یہ عقائد و افعال پاک چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ مذہب ہمارے عقائد و افعال میں تنظیم پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے افعال یعنی کردار میں جب تنظیم پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے گروہی سالمیت وجود میں آتی ہے جو معاشرے کو استحکام و پختگی عطا کرتی ہے۔ نیز مذہب پاک اور ناپاک کا تصور پیش کرتا ہے۔ ہر پاک چیز کا حصول اور ناپاک سے نفرت کے تصور جو افعال و عقائد قائم ہوتے ہیں ان کا نام مذہب ہے۔ جس اسلام میں گوشت کھانا جائز ہے لیکن حلال و حرام گوشت کی تمیز اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ ایک جانور کا حلال ہونا، پھر شرعی طریقے سے اس کا ذبح ہونا، یہ دونوں شرائط حلال گوشت کی بنیادی شرائط ہیں۔ یہ دونوں شرائط پوری نہ ہوں تو گوشت حرام ہے اور مردار ہیں۔ اسے پاک و ناپاک کے فرق کے لیے اسلام میں جامع نظام موجود ہے جن کا تعلق عقائد اور افعال سے ہے، اور انہی نظاموں پر اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہے۔ پاک عقائد و افعال اور ناپاک عقائد و افعال۔ قرآن مجید، بیت اللہ شریف، نماز کا احترام بنیادی عقائد ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت قائم ہونا، دنیاوی زندگی پر حساب و کتاب ہونا، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمانی کتابیں، پیغمبر علیہم السلام، اچھی و بری تقدیر کو تسلیم کرنا اسلام کے عقائد ہیں۔ حرام مردار گوشت کا استعمال، شراب نوشی، جوا بازی، زنا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل کرنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، رشوت لینا دینا وغیرہ ناپاک ہیں۔ افعال ہیں ناپاک عقائد میں شرک، بدعت، کفر، الحاد، تکبر، غرور، بخل، فضول خرچی، بزدلی وغیرہ شامل ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے، قربانی، حج، بیت اللہ، زکوٰۃ، خیرات و صدقات، جہاد وغیرہ اسلامی افعال ہیں۔ ان سب عقائد و افعال کی تنظیم کا نام مذہب ہے اور ان سب کا تعلق پاک چیزوں سے۔ ان کی وجہ سے معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے گہرا ربط و تعلق رکھتے ہیں۔ گروہی سالمیت انہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، معاشرہ قائم رہتا ہے۔ یہ عقائد و افعال معاشرے میں بدنظمی پیدا کرتے ہیں۔ جو ناپاک عقائد و افعال ہیں یہ معاشرے میں بدنظمی پیدا کرتے ہیں جن سے گروہی سالمیت کمزور پڑتی ہے۔ طریقہ کار۔ کومٹے نے معاشرتی واقعات کو تجزیے کے لیے طریقہ کار پر زور دیا، لیکن اس کا زور صرف اس کے اثباتی طریقے پر رہا ہے۔ ڈرخائم نے عمرانیات کے طریقہ کار پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس نے معاشرتی واقعات کو معلوم کرنے کی اصول وضع کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ معاشرتی واقعات کے مشاہدے سے پہلے پیش تصورات کو حذف کیا جائے اور ماہر عمرانیات کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو غلط خیالات سے بچائے۔ دوسرے عمرانیات کا نفس مضمون ایک ہی قسم کے واقعات کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ معاشرتی حقائق آزاد ہیں، محقق کو چاہیے کہ معمولات کا مطالعہ بھی کرے، مثلا قوانین، اخلاقی آداب اور معاشرتی روایات وغیرہ۔
ڈرکھائم نے سب سے زیادہ زور معاشرتی حقائق کے مطالعہ پر دیا ہے۔ فرد کی معاشرتی زندگی کا مطالعہ معاشرے ہی میں کیا جانا چاہیے، جبکہ معاشرہ افراد کا مجموعہ نہیں ہے، افراد کا ایک گروہ ہے، مرکب ہے، جملہ لوازمات کے ذریعے بیرون از فرد واقع ہوئے، مثلا رشتہ داروں میں محبت، بامی محبت، مذہبی عقیدت اور ازدواجی انسیت وغیرہ۔ اس قسم کے جذبات معاشرتی زندگی کی پیداوار ہیں اور معاشرتی حقائق کے دباؤ سے یہ پیدا ہوتے ہیں وہ فرد پر ڈالتا ہے۔ ڈرکھائم کے بالواسطہ تجزیہ تقابلی طریقے کو عمرانیات کا طریقہ کار تجویز کیا ہے۔ ڈرکھائم کے لیے کسی واقعے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، مثلا خودکشی کی 3 وجوہات بتائی گئی ہیں تو خودکشی کی 3 اقسام بھی بتائی گئی ہیں، ہر قسم کی علیحدہ وجہ ہیں، ایک ہی وقت میں مختلف معاشروں کا تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے اور اس سے نتائج صحیح حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرتی حقائق میں علت کا باہمی تعلق پایا جاتا ہے، ایک معاشرتی حقیقت سبب ہے دوسری معاشرتی حقیقت کا، اس طرح 2 معاشرتی حقائق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک سبب اور دوسرا مسبب۔ معاشرتی حقائق میں سبب کا تعلق پیدا کر کے ڈرکھائم نے عمرانیات میں وظیفی نہج قائم کر دیا اور جو جدید عمرانیات میں اہم دلچسپی کا باعث بن گئی۔ اسی طرح معاشرتی حقائق کے اسباب کے مطالعہ کے دوران کے وظائف بھی معلوم ہو جاتے ہیں، مثلا تقسیم کار کے تجزیے کے دوران کے وظائف یعنی جدید معاشرے میں سالمیت پیدا کرنا بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ آج فرانس میں ڈرکھائم کی سوشیالوجی پر زور دیا جاتا ہے قدیم معاشرے کے مطالعہ پر زور دیا جاتا ہے کیونکہ یہ معاشرے نہایت سادہ شکل میں پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں بآسانی کیا جا سکتا ہے اور معاشرتی واقعات کا مطالعہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ڈرکھائم نے معاشرتی حقائق کے مطالعے میں سوشیالوجی اور نفسیات کے تعلق کو خلط ملط کر دیا ہے۔ معاشرتی حقائق چیزوں کی مانند ہیں کہہ کر ایک دلچسپ تبدیلی خیالات میں پیدا کر دی ہے، لیکن ماس کہتا ہے کہ اجتماعیت کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو عمرانیات کا جزو ہیں، خاندان، برادری، جرائم کی تعداد یعنی شماریاتی اعداد و شمار، تاریخ، روایات، زبان اور عادات وغیرہ بھی ٹھوس چیزیں ہیں۔ ماس کہتا ہے عمرانیات انسان کا مکمل مطالعہ کرتی ہے جبکہ نفسیات اس کے ذہنی عوامل کا مطالعہ کرتی ہے۔ سوروکن نے ڈرکھائم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ مقدس معاشروں میں مذہبی معمولات کی خلاف ورزی پر سخت سزا دی جاتی ہے اور غیر مذہبی معاشرے میں ایسی خلاف ورزیوں پر اتنی سخت سزا نہیں دی جاتی۔ ڈرکھائم نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ مقدس معاشرے میں جرم پورے گروہ کو متاثر کرتا ہے جبکہ غیر مذہبی معاشرے میں جرم صرف اس ایک فرد کی توہین ہوتی ہے۔ سروکن کی یہ وضاحت نہایت قابل تعریف ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ان معاشروں میں جہاں مذہب غالب ہے معمولات کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں کیونکہ مقدس معاشرے میں جرم پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اسلامی آئین جن معاشروں میں نافذ ہے وہاں مجرموں کو سخت سزا دی جاتی ہے، مثلا چوروں کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، زانیوں کو سنگسار کر دیا جاتا ہے اور قاتل کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ سزائیں شارع عام جاتی ہیں تاکہ باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ یہ اس لیے کہ ایسے معاشرے میں ایک جرم بھی پورے معاشرتی زندگی کو ہلا دیتا ہے، اس لیے سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ غیر مذہبی معاشرے میں جرم صرف اس فرد پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے خلاف کیا جاتا ہے، اس سے معاشرہ یا معاشرے کا ایک بڑا حصہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ معاشرے کے افراد میں گروہی سالمیت گہری نہیں ہوتی، مذہب کے اہمیت کا فقدان ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے، اس لیے ایک دوسرے کے اثرات کا بھی احساس نہیں ہوتا، اس لیے جرم کا اثر اس فرد پر زیادہ ہوتا ہے جس کے خلاف کیا گیا ہے۔ اس لیے معاشرہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے یا کم سزا دیتا ہے کیونکہ اس سے معاشرتی زندگی میں بدنظمی پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا کے کئی معاشروں میں قاتل پر پھانسی کی سزا کا قانون ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سماجی استحکام، مکانی نوعیت کے اور مذہب اسلام کا دباؤ ہمارے معاشرتی زندگی پر ہے جس سے معاشرے میں سماجی تنظیم اور سالمیت، اس وجہ سے سخت سزاؤں کا شرعی نظام قبول
ہوتا جا رہا ہے۔ ایک قتل یا زنا یا اغوا ہمارے معاشرے میں سنسنی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں استحکام و سالمیت اسلام کی بنیاد پر قائم ہے، اسی وجہ سے مجرموں کو سخت سزا کا ضابطہ زیادہ مؤثر، مفید ہے اور خوفناک جرائم میں فوری کمی ہوئی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، باب نمبر 7 ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے رخائم کے متعلق۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔